اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام محبان گوہر شاہی اور راہ حق کا ساتھ دینے والے تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ اماں فاطمہ کے گستاخ اشرف جلالی کہ جن کو اہل سنت نے اس عظیم گستاخی پر سنیت سے خارج کر دیا اور دائرہ اسلام سے بھی باہر قرار دیا ہے، یوٹیوب پر ان جلالی یعنی جعلی ملاؤں بدبختوں کو اہل حق مناظرے اور مباہلے کا چیلنج دے چکے ہیں، لیکن یہ شیطان گستاخ اپنے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور دنیا کو اپنے عالم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مسلمانوں کو ہی کفر کے فتوے تقسیم کرنے کے لیے جعلی مناظرے اور ان میں جھوٹ شامل کر کے دنیا کو دھوکہ ہی دیتے رہتے ہیں۔ دوسروں کو کافر قرار دینے سے پہلے ان کو چاہیے کہ پہلے یہ خود کو علماء حق کے سامنے مسلمان ثابت کریں، ورنہ علماء حق نے انہیں کافر تو قرار دے ہی دیا ہے۔ ان کی شکلیں ملاحظہ فرمائیے، کہیں سے بھی سنی یا مسلمان دکھائی نہیں دیتے کہ سنی اور مسلمان کے چہرے پر سچ بولنے کی وجہ سے نورانی اور نورانیت ہوتی ہے۔ ان پھٹکار زدہ بے نور چہروں نے کافروں کو تو کیا مسلمان بنانا ہے، یہ بدبخت مسلمانوں کو ہی کافر بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور امت کو کم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض بھی کرتے ہیں۔ ابھی تازہ ایک مناظرے کا ڈرامہ انہوں نے ایک مسجد میں کیا جس میں مناظرے کے بارے میں کوئی پروگرام یا شرائط ہی نہیں تھیں، بلکہ ایک شیطان کالے اور ٹیڑھے منہ اور غلیظ دانتوں والے بے نور پھٹکار زدہ بدبودار لعنتی جانور نے اس مسجد میں ایک نعت اکیڈمی کے نعت خوانوں کو نعت پڑھنے سے روکا تھا، جس پر اس اکیڈمی کے معلم اور سرکار گوہر شاہی کے مرید علامہ انور بہزاد صاحب وہاں پہنچے تو مناظرے کا ڈرامہ پہلے سے تیار تھا۔ اللہ کے گھر میں انہوں نے شور شرابے کا گناہ بھی کمایا اور اللہ کے ولی کی شان میں بھونک کر اپنا ایمان بھی ضائع کیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، ایک ویڈیو کلپ آپ کی جناب میں پیش خدمت ہے کہ جس میں سب کچھ شفاف آئینے کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس میں علامہ انور بہزاد صاحب نے ہر بات واضح فرما دی ہے کہ یہ پروگرام نہ مناظرے کا ہے اور نہ ہی سرکار گوہر شاہی پاک کی ذات پاک سے متعلق ہے۔ پھر انہوں نے نعت اکیڈمی کا معاملہ مختصر بیان فرما کر جاہل جعلی جلالیوں فسادیوں شرارتیوں کے شر کو ختم کر کے سارا میدان ہی مار لیا، یعنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور اہل سنت سے خارج اور دائرہ اسلام سے باہر قرار دیے گئے لعنتیوں کے جھوٹے مناظرہ ڈرامے کو ہی فلاپ کر دیا۔ الحمدللہ۔ ہمارا تجربہ ہے کہ جو بھی سرکار گوہر شاہی پاک کی شان میں بھونکتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا لعنتیں اور بے برکتیاں سمندر کی طرح لوٹ لوٹ کر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آئیے ٹوپی ڈرامے والے مناظرے کی اصل حقیقت نام نہاد مناظرے کے مقام سے ہی علامہ انور بہزاد قادری صاحب کی زبانی سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو خوش کرتے ہیں۔ جناب والا، جس ماحول اور جس تیاری اور جس اہتمام سے آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں نہ تو اس اہتمام کی آگاہی کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی موضوع یہاں پر ذات گوہر شاہی کا ہے۔ یہاں پہ عنوان اور موضوع پہلے ابتدائی طور پر جو یہاں کے معززین علاقہ کی موجودگی میں قبلہ الحافظ القاری علامہ غلام رسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور قبلہ الحاج صوفی محمد اکرم خلیفہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی موجودگی اور سربراہی میں ہوا تھا، وہ صرف اتنا ہوا تھا کہ 14 اگست کو
جو اس بائیکوٹ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، اس میں میری قادری نعت اکیڈمی کے 3 احباب نے شرکت کے لیے حاضر ہونا تھا۔ ان 3 اشخاص کی تصاویر فلیکس پر موجود تھی۔ پورے گاؤں نے دیکھا، کسی نے کوئی ان پر الزام تراشی نہیں کی، جبکہ میں بھی اس مسجد میں بحیثیت خطیب آ چکا ہوں، اس گاؤں کی ایک دوسری مسجد میں بحیثیت خطیب پروگرام کر چکا ہوں۔ میری قادری نعت اکیڈمی کے متعدد نعت خواں اس گاؤں میں حضور کی نعت کی خدمت کے حوالے سے پیش ہوتے رہے۔ 14 اگست کو اچانک یکایک ایک آدمی، ایک شخصیت، عالم دین جناب علامہ قاری محمد عابد نقشبندی صاحب نے دوران محفل یہ محترم ناظرین، دنیا جانتی ہے کہ سرکار گور شاہی پاک مرزا قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں اور آپ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ سرکار گور شاہی پاک نے کبھی بھی امام مہدی کا دعویٰ بھی نہیں فرمایا۔ جھوٹے ملاؤں پر اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام اور تمام مومنوں مسلمانوں کی کروڑہا لعنتیں ہوں، آمین۔ اسی لیے تو دنیا کہتی ہے شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔